السلام علیکم، میں ہوں جیم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں اس وقت وادی لیپا کے اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے کرنا ویلی صاف نظر آتی ہے۔ وہ وادی جو کبھی ہماری اپنی تھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے دوست اس سرزمین میں بستے تھے، لیکن آج وہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ آج وہاں بھارت کا غصبانہ قبضہ ہے اور ہم ان کی زندگی، حالات اور دکھوں سے بے خبر ہیں۔ خون میں ڈوبی ہوئی صبحوں کا حال ان سے پوچھو جن کے سورج بھی اترتے ہیں سروں کے سائے میں۔ اس خونی لکیر نے صرف زمین نہیں، رشتے بانٹ دیے۔ کہیں ماں ادھر رہ گئی تو بیٹا اس پار چلا گیا، کوئی بھائی ادھر ہے تو دوسرا ادھر، نہ ملاقات ممکن ہے نہ خبر میسر، بس پہاڑوں کی چوٹیوں سے انہیں تکتے رہتے ہیں، اور دل روز ٹوٹتا ہے اور پھر جڑتا ہے۔ ہم نے جو رشتے سنچے تھے صدیوں میں، اسے ایک لکیر نے لمحوں میں چھین لیا۔ ہم یہاں آزاد ہیں لیکن وہ اپنے ہی گھروں میں شناخت کراتے ہیں، تلاشی دیتے ہیں اور اپنی زمین پر اجنبی بن چکے ہیں۔ وادی لیپا اور کرنا صرف چند قدم کے فاصلے پر ہیں، مگر ایک لکیر نے دلوں کو صدیوں دور کر دیا۔ ناظرین، یہاں سے بہنے والا نالا خاموشی سے لائن آف کنٹرول عبور کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ قدرت کو کوئی لکیر نہیں روک سکتی، نہ پانی کو، نہ ہواؤں کو، نہ دلوں کی پکار کو۔ پانی، ہوائیں، پرندے سب گواہ ہیں کہ ہم الگ ہو کر بھی ایک دل کی پکار ہے۔ میری ایک ہی دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے جب یہ لکیر مٹ جائے اور دونوں وادیاں پھر سے ایک ہو جائیں۔ خدا کرے وہ دن بھی آئے جب نہ ہو کوئی پردہ، نہ ہو کوئی لکیر، بس ہو ایک کشمیر۔ ہمارے ساتھ اس وقت وادی لیپا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب علم شخصیت موجود ہیں جو وادی لیپا اور مقبوضہ کرنا ویلی کی تاریخ، تہذیب اور زمینی حقیقتوں سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اس جدائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ بالکل لائن آف کنٹرول پر یہ مقام ہے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس علاقے کو مقبوضہ کرنا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میرے اس طرف جو ہے وہ آزاد کرنا جو لیپا ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس کے پس منظر کے حوالے سے میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں کہ 1947 سے پہلے یہ آزاد کرنا اور مقبوضہ کرنا یہ پورا ایک علاقہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے جو آج موجودہ ضلع نیلم ہے اس کو اس وقت دراوا کہا کرتے تھے۔ تو تحصیل ان کی ٹیٹوال ہوا کرتی تھی تقسیم سے پہلے۔ تقسیم کے بعد پھر انڈیا نے بعض علاقوں پر جبراً قبضہ کر لیا، اور جو منحوس خونی لکیر ہے بالکل میرے عقب میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو کشمیری عوام ہیں انہوں نے بھارتی جبر کے خلاف جو ہے وہ آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی، بندوق اٹھائی، اور آج تک ان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کی وجہ سے کئی خاندان تحریک آزادی کی وجہ سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر آئے بھارت کے ظلم و جبر کی وجہ سے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑا ہی یہ دنیا کا سب سے ایک المناک واقعہ بھی ہے، اور یہ بڑا بدقسمت خطہ بھی ہے کہ ایسا دنیا میں کہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ والدین جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہیں، اولاد لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہے، اور ہزاروں خاندان جو وہ آپس میں منقسم ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بےتاب۔ 2004 میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کی کوششوں سے یہ مظفر آباد سری نگر بس سروس شروع ہوئی، اور ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے بچھڑے ہوئے کشمیری آپس میں ملے۔ کئی لوگ آپس میں ملنے کی خواہش میں جو ہے وہ دنیا ہی سے چلے گئے، لیکن یہ لائن آف کنٹرول کا جو قضیہ ہے وہ یہ ختم نہ ہو سکا، اور ہزاروں کشمیری
اپنی آزادی کی جدوجہد کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر چکے ہیں۔ تو یہ جو مقبوضہ کشمیر کا جو تحصیل کرنا ہے، ٹنکار تحصیل ہے یہ، اور جو ہمارے تاریخ دان اور ہمارے بزرگان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً 30% علاقہ جو ہے یہ آزاد کرنا اور تقریباً 70% علاقہ جو ہے وہ مقبوضہ کرنا میں ہے، اور وہاں کی حکومت نے کشمیریوں کو مرعوب کرنے کے لیے 92 میں وہاں اسمبلی کی نشست تھی، اور ان کو بڑے اسپیشل سٹیٹس وہاں کی حکومتیں جو ہے دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ ابھی حال ہی میں سادنا ٹنل کی بات بھی چل رہی ہے کہ وہاں پہ ایک منظوری ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کشمیری انڈیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ انڈیا کا جو جبراً قبضہ ہے اس سے جان خلاصی کر کے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے بے قرار ہیں، بیتاب ہیں، اور ان کا یہ جو جدوجہد ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو جب ہم مقبوضہ کشمیر کو کمپیئر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ، یہاں کی مقبوضہ کرنا کے ساتھ، تو الحمدللہ 1947 کے بعد اس علاقے نے بڑا تاریخ ساز جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ سامعین کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کرنا میں جس کی میں نے ذکر کیا، جہاں 70% کرنا ہے، وہاں صرف ایک ڈگری کالج ہے، جبکہ ہماری وادی لیپا کے اندر جو ہے وہ گرلز ڈگری کالج، بوائز ڈگری کالج، تعلیمی اداروں کی جو ہے وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ یہاں پہ سڑک بن چکی ہوئی ہے۔ دنیا بھر سے سیاح جو ہے، پاکستان بھر سے سیاح جو ہے وہ اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے جوگ در جوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں جو ہے اگر یہ ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی کہ جہاں ہماری سیاسی حکومتوں کا کردار ہے، سیاسی شخصیات کا کردار ہے، تو وہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ کردار پاک فوج کا ہے، اور یہاں کے عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور ایک اثار کے طور پہ بالکل فرنٹ لائن پہ یہ دیکھیں سامنے، یہاں پہ ہماری آرمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو سول آبادی ہے وہ بھی بھارت کے ظلم جبر اس کی جاریت کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں۔